اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے رمضان اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 263 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یبدؤون ما انفقوا منا ولا حزن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ ہے، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان حتی ینسلخ یاتہ جبریل فیعرض علیہ القرآن فاذا لقیہ جبریل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بخیر من الریح المرسلہ۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی میں سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں بہت ہی سخاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سناتے۔ بس جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ نیکی میں تیز چلنے والی حواس سے بھی زیادہ سخی ہوتے۔ ایک اور حدیث میں ہے، عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر وعطا کل سائل۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب قیدیوں کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو بخشش سے نوازتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے، یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اس کو ڈھونڈا جائے، یعنی اپنے مالوں، اپنی جانوں، اپنے نفسوں کو ان کی تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ۔ جو لوگ ہماری راہ میں ہر ایک طور پر کوشش بجا لاتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھا دیا کرتے ہیں۔ جی فرمایا، تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی، صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو۔ بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادہ سے آتا ہے۔ بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا۔
حضرت خلیفۃ المسیح الاول رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے امام فرمایا کرتے ہیں کہ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جس نے رمضان تو پایا مگر اپنے اندر کوئی تغیر نہ پایا۔ بہت کوشش کرو اور بڑی دعائیں مانگو اور توجہ اللہ کرو اور استغفار اور لا حول کثرت سے پڑھو، قرآن مجید سن لو، سمجھ لو، سمجھا لو، جتنا ہو سکے صدقہ اور خیرات دے لو اور اپنے بچوں کو بھی تحریک کرتے رہو۔ حضرت مسلم موعود نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ذمہ دار دانہ زمین میں ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیتا ہے، تو جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا کیسے ممکن ہے کہ اس کا خرچ کیا ہوا ضائع جائے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کا تو کم از کم 700 ملتا ہے اور اس سے زیادہ کی کچھ حد بندی ہی نہیں۔ اگر انتہائی حد مقرر کر دی جاتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی محدود ماننا پڑتا، جو خدا تعالیٰ میں ایک نقص ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ تم خدا کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرو گے تو کم از کم 700 دانہ ملے گا اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا بھی مل جائے۔ تو خوب یاد رکھو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضائع کرنا نہیں بلکہ بڑھانا ہے۔ مزید فرماتے ہیں حضرت مسلم موعود، وہ قربانی کرو جو حقیقی قربانی ہو۔ زبانی قربانی خدا تعالیٰ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ تم اپنی جانوں اور اپنے اموال کی قربانی کرو، دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگاؤ اور زیادہ سے زیادہ اپنے اموال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ دعوت اللہ کے لیے باہر نکل جاؤ اور وہی جو تمہیں گالیاں دیتے ہیں انہیں حضرت مسیح موعود کے خدام میں داخل کرو، پھر دیکھو کہ دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے یا نہیں بدلتا۔ بس تم خدا تعالیٰ کے ہو جاؤ اور دنیا کو خدا کے آستانہ پر جھکانے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو کہ جب خدا تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے تو پھر دنیا کے لوگ خود بخود ساتھ ہو جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بار بار اور مختلف پیرایا میں انفاق پر ابھارا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انفقوا مما رزقناکم، یہاں انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی عطا میں سے ایک حصہ واپس مانگتا ہے، اس وعدہ پر کہ وہ اس انفاق پر اور اس خرچ پر اپنی طرف سے ثواب دے گا۔ چیز اسی کی ہے، لیکن جہاں بے شمار فضل اور نعمتیں اس نے اپنے بندے پر کی ہیں، وہاں اس نے یہ بھی فضل کیا ہے کہ جو کچھ اس میں سے کچھ مانگا اور جن لوگوں نے اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے حضور اس کے دیے ہوئے میں سے کچھ پیش کر دیا تو اس کے بدلے میں اس نے ثواب بھی دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنت سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی راہ میں خرچ کرنے اور ضرورت مندوں پر شفقت کرنے میں تمام دوسرے متقیوں سے آگے بڑھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفاق فی سبیل اللہ کی مثالیں اتنی تھیں کہ جیسے صبح کی رفتار سے باد صبح چلتی ہو، رحمتوں کا پیغام لے کر آتی ہو اور جہاں سے گزرے وہاں سے پھول کھلا دے۔ رمضان المبارک میں راوی بیان کرتے ہیں کہ اس ہوا میں مزید تیزی پیدا ہو جاتی تھی۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ برساتی ہوائیں خاص جوش اور تندی کے ساتھ چلتی ہیں، اسی طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت علی الناس غیر معمولی تیزی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ وہی سنت آپ کے وقت سے آج تک مسلمانوں میں جاری و ساری ہے، اور وہ لوگ جو بالعموم غربا پر خرچ کرنے کے عادی نہیں بھی ہوتے، رمضان المبارک میں کچھ فرض نیکیوں کی بنا پر، کچھ رمضان کے مبارک ماحول سے اور سنت کی یاد سے متاثر ہو کر وہ بھی اپنے دل، اپنے ہاتھ غریب بھائیوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جی فرمایا، جو خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی رکھا نہیں کرتا۔ کون سا قربانی کرنے والا آپ نے دیکھا ہے جس کی اولاد فاقے کر رہی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خاندان دیکھیں، خدا نے فضل کیے ہیں، مگر
اس وقت تک یہ فضل ہے جب تک کوئی سمجھے کہ کس کی بنا پر ہے۔ اگر کسی دماغ میں یہ کیڑا پڑ جائے کہ میری کوشش ہے، میری چلاکی ہے، میرے ہاتھ کا کرتب ہے، تو بڑا بیوقوف ہوگا۔ یہ ان چند روٹیوں کو تو فعل مل رہا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا کی راہ میں قربان کی تھیں۔ سینکڑوں احمدی خاندان ہیں جو اسی قسم کے قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں۔ ان کے والدین یا ان کے ماں باپ نے بڑے مشکل حالات میں سے گزارے کیے، جو کچھ میسر تھا، جو کچھ وہ بچا سکے، خدا کے حضور پیش کر دیا، اور آج اولادیں ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی، کہاں سے آئی تھیں، کہاں چلی گئیں۔ ان کے پیچھے رہنے والوں کو دیکھیں جو محروم تھے ان سب قربانیوں سے۔ ان کی شکلیں اور ہیں، ان کے ماحول اور ہیں، ان کی عقلیں اور ہیں، ان کے علم اور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والوں کی اولادوں کو خدا تعالیٰ نے اتنی برکت دی، مگر پہچاننے کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ احساس زندہ رہے گا یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ پھر ڈرتے کس بات سے ہو؟ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے کبھی خالی نہیں رہتے۔ رازق وہ ہے، وہ تو محبت اور پیار کے اظہار کے طور پر آپ کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے آپ سے مانگتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا امام جماعت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصیر فرماتے ہیں، رمضان کی برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اموال کی قربانی بھی تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے والے ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔